أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر فخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني فإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فيرضهم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى أعدى كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا مما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون طافية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء بكل خلق عليم للذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة زهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به
وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل. قال السلام عليك يا أمة. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة. يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل. وقال السلام عليك يا أمة. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عندك ذلك الأب الحسن علي بن أبي طالب. قال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء. قال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنها وأهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي. يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منير ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال يمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل قال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منير ولا شمسا مضية
ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، قد أذن لي أن أدخل معهم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ قال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء ومن فضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفازوا شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيه مهموم إلا وفرج الله هما، ولا مغموم إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے اپنے مرحوم کے لیے، کل شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، اور بالخصوص سید زاہد اصغر جعفری ابن سید سبط باقر جعفری اور سیدہ غزالہ جعفری بنت سید سبط باقر جعفری کی ارواح کو ایصال فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دل سے غم حسین نہ ہو کم، خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم، خدا کرے لے جاؤں میں لحد میں، لے جاؤں میں لحد میں یہی غم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم، خدا کرے اور پھیلے نشان حضرت عباس کی ضیا، پھیلے نشان حضرت عباس کی ضیا، سارے جہاں پہ چھائے، سارے جہاں پہ چھائے یہ پرچم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم، خدا کرے اور حب علی ہو دل میں زباں پر ہو یا حسین، حب علی ہو دل میں زباں پر ہو یا حسین،
جب وقت نزع نکلے، جب وقت نزع نکلے میرا دم خدا کرے دل سے، غم حسین نہ ہو کم خدا کرے۔ ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لئیں، ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لئیں، عباس ہو نہ نہر پہ، عباس ہو نہ نہر پہ بر ہم خدا کرے دل سے، غم حسین نہ ہو کم خدا کرے۔ اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم، اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم، کوئی پدر نہ دیکھے، کوئی پدر نہ دیکھے یہ عالم خدا کرے دل سے، غم حسین نہ ہو کم خدا کرے۔ خیمے میں کر رہی تھی سکینہ یہی دعا، خیمے میں کر رہی تھی سکینہ یہی دعا، آ جائے خیریت سے، آ جائے خیریت سے میرے خدا کرے دل سے، غم حسین نہ ہو کم خدا کرے۔ اور اکبر پلٹ کے آئے یہ صغرا کی تھی دعا، اکبر پلٹ کے آئے یہ صغرا کی تھی دعا، پھر بھائی اور بہن ملے، پھر بھائی اور بہن ملے با ہم خدا کرے دل سے، غم حسین نہ ہو کم خدا کرے۔ یہ کہہ کے ختم کر لو مجاہد سلام کو، یہ کہہ کے ختم کر لو مجاہد سلام کو، ہوتا رہے حسین کا، ہوتا رہے حسین کا ماتم خدا کرے دل سے، غم حسین نہ ہو کم خدا کرے دل سے، غم حسین نہ ہو کم خدا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. حاصل جسے آقا کی حضوری ہو جائے حاصل جسے آقا کی حضوری ہو جائے. ارے دنیا کے غم و رنج سے دوری ہو جائے. دنیا کے غم و رنج سے دوری ہو جائے. اے صلی علی مجلس پر نور حسین اے صلی علی مجلس پر نور حسین. ارے ناری تھی یہاں آئے تو نوری ہو جائے. اللهم صل على محمد وآل محمد على أرواحنا وأرواحكم، بالخصوص على روح مرحوم سيد زاهد جعفري ابن سيد سبت باقر جعفري، رحم الله من قرأ الفاتحة. عالم حضرت عباس جو یثرب پہنچا، عالم حضرت عباس جو یثرب پہنچا، البشیر آیا
وہاں قصہ غم کہتا ہوا ہو گیا حضرت شبیر کا تن سر سے جدا آ کے تب مادر عباس نے اس سے پوچھا آ کے تب مادر عباس نے اس سے پوچھا شیخ قوم پہ خنجر جو رواں تھا اس دم یہ بتا تو میرا عباس کہاں تھا اس دم یہ بتا تو میرا عباس کہاں تھا اس دم یہ بتا تو میرا عباس کہاں تھا اس دم ہائے افسوس کہ عباس نے شیخ کو چھوڑا شرم سارا زمانے سے ہوئی میں دکھیا حشر میں فاطمہ کو شکل دکھاؤں گی کیا مجھ سے عباس کا جاتے ہوئے یہ وعدہ تھا مجھ سے عباس کا جاتے ہوئے یہ وعدہ تھا جب تلک زندہ ہوں زحمت نہ اٹھانے دوں گا جسم شبیر پہ ایک حرف نہ آنے دوں گا جسم شبیر پا ایک حرف نہ آنے دوں گا تب یہی سوئے نجف دیکھ کے بی بی نے کہا اے شہ عقدہ کشا آپ نے بھی کیا یہ سنا کربلا میں سرے شبیر ہوا تن سے جدا اور عباس ادا کر نہ سکا کہ وفا اور عباس ادا کر نہ سکا کہ وفا ارے دیکھیے توڑا ہے وعدہ جو کیا تو کیا سے مجھ کو شرمندگی ہے آپ سے اور زہرا سے مجھ کو شرمندگی ہے آپ سے اور زہرا سے سن کے یہ بات تڑپ اٹھا بشیر یظلم اور کہا میں بنی سے یہ بسد جو غم بھی ایسا نہ کہو گرتا ہے اب کو ہے علم ارے دہر میں سے وفادار بہت ہوتے ہیں کم ارے دہر میں ایسے وفادار بہت ہوتے ہیں کم جب تھے عباس کوئی ظلم نہ ڈھانے پایا ارے جسم شبیر پہ ایک حرف نہ آنے پایا
آیا جس میں شبیر پہ ایک ہے فنا آنے پایا اس نے دکھلایا وفاؤں کا قرینہ بی بی ہے وہی جانے شہنشاہ مدینہ بی بی چھلنی تیروں سے ہوا شیر کا سینہ بی بی آپ کا بیٹا تھا سقائے سکینہ بی بی ارے آپ کا بیٹا تھا سقائے سکینہ بی بی کس طرح کوئی اسے داد وفا دے ارے مشک کے واسطے جو ہاتھ کٹا دے ہائے ارے مشک کے واسطے جو ہاتھ کٹا دے ہائے ماں نے یہ حال سنا سینوں سر پیٹ لیا ارے رخ سوئے کعبہ بلا کر کے یہ غازی سے کہا تجھ سے شرمندہ ہے اب یہ تیری مادر بیٹا تجھ سے شرمندہ ہے اب یہ تیری مادر بیٹا رے تو نے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا کر کہہ رہا تو نے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا کر کے رہا تو ہوا فدیہ اولاد پیمبر عباس حشر تک رویا کرے گی تجھے مادر عباس تو ہوا فدیہ اولاد پیمبر عباس حشر تک رویا کرے گی تجھے مادر عباس ارے قبر زہرا سے بھی اس وقت صدا آتی تھی ارے تا قیامت تیرے عباس کو میں روؤں گی جیسے شبیر ہے ویسا ہے مجھے یہ غازی جیسے شبیر ہے ویسا ہے مجھے یہ غازی ارے ہاتھ کٹوا دیے اور داد شجاعت لے لی ہاتھ کٹوا دیے اور داد شجاعت لے لی اپنی فریاد لیے حشر میں جب آؤں گی ارے ان کٹے ہاتھوں سے امت کو میں بخشاؤں گی ان کٹے ہاتھوں سے امت کو میں بخشاؤں گی ان کٹے ہاتھوں سے امت کو میں بخشاؤں گی عالم حضرت
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'd like to first of all send my condolences to all of you on the wafat of Bibi Masuma Yaqum Salamullah alayha. This was a woman who left the comforts of her home to defend the wilayat of her imam, who happened to be her brother as well, and in the process announced her desire to serve the deen, to spread the deen, and to protect the deen from moments and sources of deviation. And if it's one message that we can take from the wafat of this amazing woman, it is to continue to serve the deen in all cases, in all situations, promote the religion, and serve the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. This was also a legacy that my father, Marhum Zahid Jafri, left behind. He left behind a legacy of service, of morals and ethics and principles, and at all costs, in all sacrifices, the deen and Allah's mission was the most important issue for my father. And perhaps that's why it's fitting that maybe his name was Zahid. He detached himself from the attachment of respect of the people or looking to please the people, and he was always looking, or at least he seemed like he was always looking to serve and to please Allah subhanahu wa ta'ala. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to protect all of our parents who are alive with us, inshallah, give them a long life of God consciousness and the love of the Ahlul Bayt. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, to bless all of our marhumeen in their hayat barzakhi and shower that journey in the hereafter with your grace and with your mercy. Once again, on behalf of the family, I'd like to thank all of you for joining us tonight for my father's birthday. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of you, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अस्सलाम वालेकुम मोमिन मोमिनात। आज इस अयाम अज़ा के आखिरी अशरे की चौथी मजलिस रवा दवा हैं, और आज की मजलिस में हम हमारे जो साबिक़ा काउंसिल ऑफ इस्लामिक गाइडेंस के एग्जीक्यूटिव मेंबर थे मरहूम जाहिद भाई, उनकी साले सवाब की मजलिस भी है। आप लोगों से गुजारिश है कि सैयद जाहिद असगर जाफरी की रूह के लिए एक सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाएं, और अपने अपने मरहूमीन और के लिए भी सूरह फातिहा की तिलावत फरमाएं, इससे पहले कि मैं मौलाना को दावत कलाम दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब मैं मौलाना मिर्ज़ा ज़हीन नजफ़ी साहब से गुजारिश करता हूँ कि मोमिनीन से खिताब फरमाएं। मौलाना बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन नारु लिल आसीन वलिल काफिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، جس سلسلے کو ہم نے 4 روز قبل شروع کیا تھا، آج ہم چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام ناظرین کے اذہان کے اندر ہے، ہماری گفتگو کا موضوع ہے ولایت، اور ہم مسلسل آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے 5ویں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر رہے ہیں، کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ، کہ بس اور بس اور بس تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا، ایمان لانے والے تمہارے ولی ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ ایمان لانے والے کہ جو نماز کے قائم کرنے والے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، وہم راکعون، لیکن جب وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ باحالت رکوع زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ہمارا موضوع ولایت ہے، اور ولایت کے موضوع پر ہم لوگوں کی گفتگو جاری و ساری ہے۔ ولایت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، ولایت لفظ ولی کا مصدر ہے، یعنی ولی ولایت سے نکلا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر ولایت کئی جگہ پر استعمال ہوا، جس کا اصلی معنی یہ ہے کہ ایک چیز کو کسی دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے رکھنا کہ دونوں کے درمیان میں فاصلہ واقع نہ ہو، دونوں کے درمیان میں جدائی نہ ہو، دونوں کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو، بلکہ قریب کر کے دونوں کو رکھنا۔ اسی لیے یہ لفظ یعنی لفظ ولایت نزدیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے نزدیکی مکانی ہو یا روحانی ہو۔ تو ولایت ہمارا موضوع ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر خداوند عالم نے 3 ولایتوں کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے کہ میں آیت کا ترجمہ کر چکا تو اس کا شان نزول بیان کروں، آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں، ایک ولایت جب تقسیم ہوتی ہے، ولایت تکوینی ہے اور ایک ولایت تشریعی ہے۔ ولایت تکوینی حق تصرف کے لیے خداوند عالم کی ذات سے مختص ہے، جو خدا کی ذات سے مختص ہے ولایت، وہ ہے ولایت تکوینی، اور جسم کو جو انبیاء کو حاصل ہے وہ ہے ولایت تشریعی۔ توجہ فرمائیے گا، اگرچہ ولایت تکوینی کی تجلیاں ہیں بعض پیغمبر اور بعض ائمہ معصومین علیہم السلام، پوری توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی۔ پھر ولایت تشریعی کی بھی تقسیم، ولایت تفسیری، ولایت اجتماعی، ولایت سیاسی علماء نے کی ہے، فی الحال میں اس کی تشریحات میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو میرا موضوع ہے ولایت۔ جو آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی، اس آیت کے لیے شان نزول میں تمام شیعہ مفسرین اور اہل تسنن کے مفسرین نے یہی واقعہ زیادہ تر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں امیر المؤمنین نماز کی حالت میں مشغول تھے۔ ایک سائل مسجد کے اندر آیا، اور مسجد میں آنے کے بعد اس نے اہل مسجد سے سوال کیا کہ مجھے کوئی عطا کر دے، مجھے کوئی دے دے۔ توجہ فرمائیے گا، اہل مسجد سے یہ سائل سوال کرتا رہا، لیکن کسی نے بھی اس سائل کو آنے والے کو کچھ بھی عطا نہ کیا۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے جب یہ واپس پلٹنے لگا تو اس نے آسمان کی طرف سر کیا اور خدا کی بارگاہ میں مخاطب ہو کے فرمایا کہ پروردگار، میں تیرے نبی کی مسجد میں آیا تھا کچھ مانگنے کے لیے، لیکن مجھے کسی نے عطا نہیں کیا۔ پوری توجہ فرمائیے گا، اس وقت امیر المؤمنین حالت رکوع میں تھے کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، سائل آگے بڑھا اور اس نے یہ انگوٹھی لے لی۔ جیسے ہی یہ زکوٰۃ میں امیر المؤمنین نے انگوٹھی دی، فوراً ہی جناب جبرائیل نازل ہوئے اس آیت کو لے کے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا
الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، ایمان لانے والے تمہارے ولی ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے تمہارے ولی ہیں، نماز کے قائم کرنے والے تمہارے ولی ہیں، اور زکوٰۃ اس طریقے سے یہ اولیاء ادا کرتے ہیں کہ باحالت رکوع ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر لطیف اشارہ یہ ہے، آنے والا سائل اہل مسجد سے مانگتا رہا، کسی نے عطا نہ کیا، یہاں تک کہ امیر المؤمنین نے بھی کچھ عطا نہ کیا، لیکن جب وہ خدا کی بارگاہ میں اس نے شکایتانہ لہجے میں کہا اور خدا سے کہا پروردگار میں تیرے نبی کی مسجد میں آیا تھا لیکن مجھے کسی نے کچھ بھی عطا نہ کیا، فوراً ہی امیر المومنین نے عطا کر دیا۔ اس میں حکمت کیا ہے عزیزوں؟ وہ ہماری اور آپ کی نمازیں ہوتی ہیں کہ جب ہم نماز مصلی عبادت پر کھڑے ہوتے ہیں اور جیسے ہی نیت کرتے ہیں، مثلا نماز پڑھتا ہوں فجر کی 2 رکعت قربتاً اللہ، عزیزوں ساری بھولی ہوئی چیزیں نماز کی حالت میں یاد آتی ہیں۔ وہ علی کی نماز تھی کہ جیسے ہی امیر المومنین مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے تھے اور نیت کرتے تھے تو امیر المومنین کا اتصال ہوتا تھا وہاں توحید کے ساتھ، اس لیے کہ امیر المومنین جب حالت نماز میں تھے تو سائل کو عطا نہ کیا، اس لیے کہ اتصال وہاں پر تھا۔ جب خدا کی بارگاہ میں سائل نے شکایت کی تو امیر المومنین نے عطا کر دیا۔ بہت لطیف اشارہ ہے۔ اور عزیزوں امیر المومنین کی نماز تو ایسی نماز تھی، تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ اگر کسی جنگ میں امیر المومنین کے پیروں میں کوئی تیر لگ جائے تو حالت نماز میں نکال لیا جاتا تھا اور امیر المومنین کو معلوم بھی نہ ہوتا تھا۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہے اس آیہ کریمہ کا شان نزول کہ اس طریقے سے یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ اور مکتب تشیع میں فقہائے تشیع ہمارے علماء امیر المؤمنین کی امامت کے لیے، آپ کی ولایت کے لیے اس آیت کو بھی کہ جس کو آیت ولایت کہا جاتا ہے پیش کرتے ہیں۔ یہی آیت آیہ ولایت ہے جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے۔ عزیزوں امیر المؤمنین نے اس دنیا میں ولایت کے تصرفات دکھائے، دنیا میں حکومت چلائی، لوگوں کے ساتھ میں معاملات کیے۔ خدا کی قسم امیر المؤمنین کو اللہ کا ولی ہونا زیب دیتا ہے، اور جیسا علی کو زیب دیتا ہے اس روئے زمین پر کسی کو زیب نہیں دیتا۔ میں نے 2 روز قبل ایک واقعہ مسجد کوفہ کا پیش کیا تھا جو غالباً نصف واقعہ بیان کرنے کے بعد بات کہیں اور چلی گئی، میں چاہتا ہوں اس کو بھی مکمل کر دوں کہ امیر المؤمنین مسجد کوفہ میں ہے، چند افراد اپنی بہن کو لے کر کے آتے ہیں، مجھے جو میں پڑھ چکا تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ امیر المؤمنین نے پہلے تفحص کیا، اس سے پوچھا کہ تو نے کیا ایسا گناہ کیا ہے جس کی بنیاد پہ تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے یہاں پر ولادت ہونے والی تھی، عزیزوں برف کی ضرورت تھی۔ قمبر نے کہا مولا گرمی کا زمانہ ہے، کوفے میں برف نہیں ہے۔ مولا نے ولایت کا تصرف دکھاتے ہوئے شام کے پہاڑوں سے برف منگا لیا، لیکن اس کے یہاں تک میں نے سلسلہ پیش کیا تھا، امیر المؤمنین نے جب وہ برف منگایا اس کے بعد جناب قمبر سے کہا قمبر ایک تشت لے کر کے آئیے۔ جناب قمبر ایک تشت لے کر کے آئے۔ آج بھی مسجد کوفہ میں جہاں مقام دکۃ القضا ہے اسی کے برابر میں، اسی سے متصل ایک مقام ہے مقام بیت التشت، وہ اسی واقعے کی یادگار ہے۔ وہاں پر مولا نے حجرے کے اندر، تاریخ یہ بتلاتی مسجد میں اس تشت کو رکھا اور اس تشت میں برف کو رکھا، اور جناب قمبر سے فرمایا قمبر دائی کو بلاؤ۔ دائی کو بلانے کے بعد جس دائی نے تفحص کیا تھا اور کہا تھا کہ اس خاتون کے یہاں ولادت ہونے والی ہے جبکہ اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تاریخ نے یہ منظر لکھا، امیر المؤمنین نے دائی کو حکم دیا کہ اس خاتون کو اس برف پہ بٹھا دیا جائے۔ تاریخ نے عجیب و غریب منظر لکھا، یہ امیر المؤمنین نے اس انداز میں لوگوں کو گناہ سے بچایا، اس لیے کہ اس کے سگے بھائی قتل پہ آمادہ تھے۔ جب اس خاتون کو برف پہ بٹھایا گیا اس کے رحم کے اندر کسی طریقے سے ایک کیڑا داخل ہو گیا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وقت گزرتا گیا وہ خون چوستا گیا، وہ بڑا ہونے لگا، آثار ولادت
ولادت نمودار ہونے لگے، لیکن جب برف پہ امیر المومنین نے بٹھایا وہ کیڑا باہر آ گیا اور وہ خاتون عام حالت پہ پلٹ گئی۔ بس جیسے ہی باہر نکل کے آئی، ایک مرتبہ اس کے جو بھائی تھے جو قتل کرنا چاہتے تھے فوراً مولا کے سامنے تعظیماً جھک گئے کہ امیر المومنین اگر آپ نہ ہوتے تو ہم قتل جیسے گناہ سے سرزد ہو جاتے، ہم سے قتل جیسا گناہ سرزد ہو جاتا، ہم اپنی بہن کا قتل کر دیتے۔ عزیزو یہی تو شان ہے ولی کی، ولی اس کو کہتے ہیں، امام اس کو کہتے ہیں جو ظاہری حالات سے بھی واقف ہو، باطنی حالات سے بھی واقف ہو۔ اور علی کا ایک واقعہ تو ہے نہیں کہ مولا نے باطنی طور پر نہ جانے کتنے فیصلے کیے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے رب العالمین۔ آپ سورہ حمد میں پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، اللہ تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ ہمارا رسول ہے رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے، توجہ فرمائیے گا، عالم کے لیے نہیں، تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں ہمارے رسول۔ تو عزیزوں علی ہیں امام العالمین، ایک عالم کے امام نہیں ہے امیر المومنین، ایک عالم کے لیے نہیں آئے، ایک دنیا کے لیے نہیں آئے، ایک قبیلے کے لیے نہیں آئے، ایک قوم کے لیے نہیں آئے، بلکہ عالمین کے لیے امام بن کے آئے ہیں علی مولا۔ توجہ فرمائیے گا، شان یہ ہے کہ علی انسانوں کے بھی امام ہیں، علی جنات کے بھی امام ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا مسجد کوفہ ہے، یہی خدا کا ولی خطبہ ارشاد فرما رہا ہے، مسجد کوفہ نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، مسجد کوفہ کے صحن کے اندر کوفے کے نمازی تشریف فرما ہے، امیر المؤمنین کا خطبہ جاری ہے کہ ایک دروازے سے ایک اژدہا داخل ہوا، توجہ فرمائیے گا، ایک سانپ داخل ہوا اور مجمع کو چیرتا ہوا امیر المؤمنین کے قریب پہنچا۔ تاریخ کہتی ہے افراد ڈرنے لگے، لیکن اژدہا منبر کے قریب گیا اور امیر المؤمنین کے کان کے قریب جا کے اس نے اپنی زبان میں امیر المؤمنین کے کان میں کچھ کہا۔ روایت کا فقرہ ہے اسی انداز میں، اسی کی زبان میں امیر المؤمنین نے اس کو جواب دیا۔ اب اژدہا پھر واپس نکلا چلا گیا، لوگ گھبرائے، لوگ پریشان ہوئے، لوگوں نے پوچھا یا علی یہ آنے والا اژدہا کون تھا؟ اس نے کسی کو اذیت نہیں پہنچائی، اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اس نے کسی کو کاٹا نہیں، توجہ فرمائیے گا، اس نے کسی کو مارا نہیں۔ علی علیہ السلام نے فرمایا یہ اژدہے کی شکل میں تھا، حقیقت میں اژدہا نہ تھا، یہ قوم اجنہ کا ایک فرد تھا، ان کے سردار کا انتقال ہو گیا ہے، یہ مجھ سے اجازت لینے آیا تھا۔ اے امیر المؤمنین اب ہم اپنا حاکم کس کو بنائیں؟ توجہ فرمایا آپ نے، علی صرف انسانوں کا امام نہیں ہے بلکہ جنات کا بھی امام ہے، ایک عالم کا امام نہیں ہے بلکہ عالمین کے امام ہیں علی۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، امیر المؤمنین ولی خدا، ان کی شان یہ ہے امیر المؤمنین کی، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے حضرت امیر المؤمنین کو کہ تاریخ نے عجیب و غریب امیر المؤمنین کے زمانے کے واقعات لکھے ہیں خدا کی قسم، اور اس ولایت کو مولا کے چند چاہنے والوں نے دنیا میں بھرپور کوشش کی کہ یہ ولایت نافذ ہو، یہ نظام نافذ ہو۔ امیر المؤمنین نے یہاں تک کہا کہ اگر میرے ساتھ 40 افراد کھڑے ہو جاتے تو میں قیام کر لیتا، اس ولایت کو ظاہری طور پہ اس ولایت کو دنیا میں نافذ کرتا۔ عزیزوں خدا کا شکر ہے لوگوں نے اس لفظ ولایت کو ولایت میں استعمال کیا، اگرچہ ایک زمانہ قدیم میں آپ حضرات جو بزرگان اس وقت مجلس سن رہے ہیں، برطانیہ کو ولایت کہا جاتا تھا، لوگ فخریہ کہتے تھے کہ ہمارا بیٹا ولایت پڑھنے کے لیے گیا ہے، اس لیے کہ ولایت کے ایک معنی ہے حکومت، توجہ فرمائیے گا، ولایت کے ایک معنی ہے حکومت۔ تو لوگ جب اپنے بچوں کو برطانیہ لندن پڑھنے بھیجتے تھے فخریہ کہتے تھے ہمارا بیٹا ولایت گیا ہے۔ خدا کا شکر ہے ہم لوگوں نے حکومت کے معنی میں مانتے تو ہیں لیکن ولایت کو ولایت رکھا۔ آج خلافت کا لفظ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا یوں کہہ دوں خلافت اس معنی میں استعمال ہوتی ہے کہ حکومت تھی، خلافت تھی، ولایت اس معنی میں آج استعمال ہو رہی ہے کہ ولایت ہے، ولایت ائمہ ہے، ولایت امام ہے، ولایت نبی ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، ولایت کو سمجھنا، ولایت کی حقیقتوں کو سمجھنا، میرا دل چاہتا ہے امیر المؤمنین کے حوالے سے
ایک واقعہ اس وقت ذہن میں آیا، کل معصومہ قم کا تذکرہ ہوا تھا، تو ایک علی کی چاہنے والی ایک شیعہ تھی جس کا نام تاریخ نے حبابہ والبیہ رکھا۔ حبابہ والبیہ کوفے میں رہا کرتی تھیں، بہت ہی شیعہ نے علی میں سے فاضلہ خاتون تھی، فاضل ترین خاتون تھی، تاریخ نے لکھا نہایت عاقلہ تھی۔ ان کے حوالے سے ایک روایت میری نظروں سے آج گزری، بصائر الدرجات کتاب کے اندر اس کو جناب سہل بن میثم نے نقل کیا ہے، جو جناب میثم تمار کے فرزند ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جس کا نام عبایہ ربعی ہے، عبایہ ربعی اور میں دونوں کوفے میں باہر نکلے۔ جب ہم گئے تو ہم باہر نکلنے کے بعد ہمارا دل چاہا کہ جناب حبابہ والبیہ کے پاس چلیں۔ حبابہ والبیہ مولا امیر المؤمنین کی چاہنے والی خاص شیعوں میں خواتین کے اندر آپ کو ایک مقام تھا، اس لیے کہ آپ امیر المؤمنین کی ولایت کو نافذ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتی تھیں اور مولا کے شانہ بشانہ مولا کی اطاعت کرتی تھیں، مولا کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتی تھیں۔ تاریخ نے یہ منظر لکھا کہ یہ کہتے ہیں جناب سہل کہ ہم اور عبایہ ربعی دونوں مل کر کے حبابہ کے گھر پہ گئے ملاقات کرنے کے لیے۔ حبابہ نے ایک عجیب و غریب حدیث، وہ کہتے ہیں کہ جب حبابہ کے پاس گئے، میں نے سہل بن میثم کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، جناب عبایہ ربعی کہتے ہیں کیا تم جانتی ہو یہ تمہارا بھتیجا ہے؟ کہا کون؟ کہا سہل بن میثم۔ فوراً ہی حبابہ نے کہا بے شک یہ میرا بھائی ہے۔ بظاہر میثم تمار اور حبابہ میں کوئی ظاہری رشتہ نہ تھا، لیکن شاید حبابہ والبیہ جواب دیں کہ ولایت سے زیادہ مضبوط تو کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ میثم تمار علی کی ولایت میں زبان کٹائیں گے اور میں علی کی ولایت کو نافذ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہوں۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں کہ امیر المومنین کی ولایت نافذ ہو، امیر المومنین کا تذکرہ باقی رہے، دنیا میں نظام ولایت نافذ ہو جائے۔ ہاں عزیزان گرامی، کہا بے شک یہ میرا بھتیجا ہے۔ دونوں کی گفتگو ہو رہی تھی، ایک مرتبہ جناب حبابہ نے جناب سہل بن میثم سے کہا اے فرزند میثم، میرے پاس ایک فضیلت ہے اہل بیت کی، اگر آپ کہیں تو میں بیان کروں، آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں بیان کروں؟ کا فرماؤ۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں ہر روز، توجہ فرمائیے گا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھی۔ ایک زمانہ گزر گیا کہ میں سید الشہداء کی زیارت کے لیے جاتی تھی، لیکن جاتے جاتے کچھ دن کے بعد حبابہ نے جانا بند کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، سید الشہداء نے ایک دن اپنے اصحاب سے پوچھا کہ یہ بتائیں حبابہ نظر نہیں آتی ہیں، آج کل ملاقات کرنے نہیں آتی۔ کسی نے بتایا کہ حبابہ اس لیے ملاقات کرنے نہیں آتی ہیں، ان کی ماتھے پر، ان کی پیشانی پر ایک نشان ہو گیا ہے جو برس کا نشان ہے، سفید داغ ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف میں ہیں، وہ باہر نہیں نکلتی ہیں۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بس یہاں سے توجہ سے سنیے گا، کہ اصحاب سے فرمایا آج ہم لوگ حبابہ والبیہ کی زیارت کے لیے جائیں گے، ان کے گھر پہ تشریف لے جائیں گے۔ آپ نے توجہ فرمائی، اگر کوئی خالصتاً امام کی زیارت کے لیے آتا ہے تو امام بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور بعد شہادت کے لیے بھی سید الشہداء نے فرمایا کہ اس دنیا میں اگر کوئی میری زیارت کے لیے آئے گا اور میری زیارت سے مشرف ہوگا تو میں حسین ابن علی وعدہ کرتا ہوں میں بھی قبر میں اس کی زیارت کے لیے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جناب سید الشہداء چند افراد کو لے کر کے حبابہ والبیہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ تاریخ کہتی ہے سید الشہداء حبابہ کے گھر میں پہنچے، حبابہ نماز میں مشغول تھی، حبابہ نے نماز کو تمام کیا، مولا کا استقبال کیا، مولا نے سوال کیا حبابہ آپ ہماری زیارت کو اب کیوں نہیں آتی ہیں، آپ نے کیوں ترک کر دیا؟ حبابہ نے فرمایا مولا یہ میرے نشان پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے شرم آتی ہے، میں اب باہر کم نکلتی ہوں، میں ضروریات کے لیے جاتی ہوں باہر، اب زیادہ باہر نہیں نکلتی۔ یہ سید الشہداء ہیں، یہ ولی خدا ہیں۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے
کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بابا کی چاہنے والی حبابہ، اے ہم سے محبت کرنے والی حبابہ، اے ہماری شیعہ حبابہ، اے ہماری محبہ حبابہ، ذرا مقنا تو اوپر ہٹا۔ اس نے اس نشان سے مقنا ہٹایا، سید الشہداء نے اپنا لعاب دہن لگایا اور ایک مرتبہ فرمایا حبابہ شکر خدا بجا لاؤ کہ خدا نے ہماری برکت سے تمہیں شفا عطا کر دی ہے، تمہارا نشان ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، حبابہ کو شفا یابی مل گئی۔ حبابہ کہتی ہیں میں نے سجدہ شکر ادا کیا، میں سجدہ شکر بجا لائی۔ عزیزوں تعجب نہ کرنا، سید الشہداء کے لعاب دہن سے حبابہ والبیہ کو شفا مل گئی۔ سید الشہداء کا تو مقام یہ ہے، اگر ان کی ولادت ہو، جس جھولے میں سید الشہداء جھول رہے ہوں، اگر فطرت جیسا معصوم فرشتہ آ جائے اور سید الشہداء کے جھولے سے مس ہو جائے تو اس کو بالوں پر مل جاتے ہیں۔ حبابہ کو تو براہ راست امام نے لعاب دہن لگایا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ مقام ہے اس ولایت کے نافذ کرنے والوں کا، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا۔ اور عزیزو جناب حبابہ والبیہ کا ایک شرف یہ بھی تھا کہ جناب حبابہ نے پہلے امام سے لے کر کے 8ویں امام تک کا زمانہ دیکھا تھا۔ یہ بہت بڑی مدت ہے۔ جیسے ہی جناب حبابہ کے لیے میں نے یہ بات پڑھی تاریخ میں کہ 8 اماموں کا زمانہ دیکھا، مجھے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری یاد آ گئے، اس لیے کہ بہت کم شخصیتیں ہیں جنہیں کئی اماموں کا زمانہ ملا ہو، جنہوں نے رسول خدا کو بھی دیکھا ہو، امیر المؤمنین کو بھی دیکھا ہو، پنجتن پاک کو دیکھا ہو۔ گنے چنے اصحاب آپ کو ایسے ملیں گے، گنی چنی صحابیات ایسی ملیں گی، گنے چنے افراد ایسے ہوں گے جنہوں نے کئی ائمہ کا زمانہ دیکھا۔ جناب حبابہ والبیہ کا بھی یہ شرف ہے کہ انہوں نے 8 اماموں کا زمانہ دیکھا۔ اللہ اکبر، جناب حبابہ والبیہ امیر المؤمنین کا زندہ معجزہ تھیں۔ علامہ مجلسی نے اس امام حسن علیہ السلام کا جو واقعہ میں نے پیش کیا آپ کی خدمت میں، اس کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال کے اندر جناب حبابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک اور واقعہ لکھا ہے۔ ان سے ایک روایت نقل کی ہے جناب حبابہ سے کہ جناب حبابہ والبیہ نقل کرتی ہیں ایک مرتبہ کوفے کے اندر وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا امیر المؤمنین شرطۃ الخمیس کے درمیان ہیں۔ شرطۃ الخمیس ایک افسروں کی فوج تھی جو امیر المؤمنین نے اپنے عہد خلافت کے اندر بنائی تھی کوفے کے اندر۔ امیر المؤمنین اس افسروں کی فوج کے درمیان تشریف فرما ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک تازیانہ ہے، چند افراد ہیں جو حرام مچھلیاں فروخت کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ کر کے ان کو تازیانے لگا رہے ہیں یا بیاع مسوخہ بنی اسرائیل، یا بیاع جندبنا بنی مروان، توجہ فرمائیے گا، یا مسوخ بنی اسرائیل کے بیچنے والوں، یعنی حرام مچھلیاں وہ ہیں۔ یہ ایک قوم تھی بنی اسرائیل کی جس کو خداوند عالم نے مسخ کر دیا تھا۔ اسی وقت ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے فرات بن احنف، یہ امیر المؤمنین کے لشکر کے کمانڈر تھے۔ انہوں نے امیر المؤمنین سے فرمایا یا امیر المؤمنین، آپ نے جو یہ جملہ فرمایا یا بیاع جندبنا بنی مروان، یہ بنی مروان سے کیا مراد ہے؟ یہ فوج بنی مروان سے کیا مراد ہے؟ میرے مولا امیر المؤمنین نے جواب دیا اے فرات بن احنف، یہ ایک قوم تھی، توجہ فرمائیے گا، یہ لوگ وہ تھے کہ جو اپنی داڑھیاں منڈایا کرتے تھے اور مونچھوں کو تاؤ دیا کرتے تھے۔ خداوند عالم نے ان کو مسخ کر دیا۔ حضرت امیر المومنین سے فرات بن احنف نے پوچھا، مولا نے فرمایا یہ بنی مروان کی فوج وہ ہے، یہ وہ ہیں افواج بنی مروان کہ جو لوگ داڑھی منڈایا کرتے تھے اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا کرتے تھے، ان کو مسخ کر دیا خداوند عالم نے۔ بہرحال جب مولا نے یہ جواب دے دیا کہ وہ اپنی داڑیاں مڈھاتے تھے اور مونچھوں کو تاؤ دیا کرتے تھے، حبابہ والبیہ کہتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں امیر المؤمنین سے بہتر کسی متکلم کو نہیں پایا، امیر المؤمنین سے بہتر
کسی بولنے والے کو نہیں دیکھا۔ وہ کہتی ہیں اس کے بعد امیر المؤمنین وہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد مسجد کوفہ کی طرف چلے۔ حبابہ والبیہ بیان کرتی ہیں میں مولا کے قدموں پہ قدم رکھتی ہوئی مسجد کوفہ کی طرف چلی۔ مولا امیر المومنین داخل مسجد ہوئے، میں بھی داخل مسجد ہو گئی۔ بھائی توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، جیسے ہی حبابہ کہتی مولا کی نظر مجھ پہ پڑی، میں نے مولا کو سلام کرنے کے بعد ایک مسئلہ پوچھ لیا۔ میں نے کہا مولا امام کسے کہتے ہیں، ہم امام کو کیسے پہچانیں، امام کی شناخت کیا ہوتی ہے، ولی خدا کسے کہا جاتا ہے، اپنے زمانے کا ولی کون ہوگا، اس کی شناخت کیا ہے، امام کون ہوگا، اس کو ہم کیسے پہچانیں گے۔ تاریخ نے یہ منظر لکھا، امیر المؤمنین نے ایک مرتبہ حبابہ سے فرمایا اے حبابہ ایک یہ جو سنگریزہ پڑا ہے، یہ جو پتھر پڑا ہوا ہے، ذرا اس کو اٹھا کے دیجئے۔ حبابہ کہتی ہیں میں نے وہ پتھر اٹھایا، امیر المؤمنین نے اپنی انگوٹھی لی اور انگوٹھی لینے کے بعد اس کے اوپر ایک مہر ثبت کر دی، یعنی اس پتھر پر ایک مہر لگا دی۔ امیر المؤمنین نے فرمایا اے حبابہ جو بھی شخص امامت کا دعویٰ کرے اگر وہ ایسا کرنے پہ قادر ہو تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ امام ہے۔ جو بھی ایسا کرنے پہ قادر ہو وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اللہ کا نمائندہ ہے، وہ امام وقت ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے اس کو رکھ لیا، وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں بدلے، امیر المؤمنین کی شہادت ہو گئی۔ جب امیر المؤمنین کی شہادت ہوئی کہتی ہے میں پھر امام حسن کی خدمت میں گئی۔ جب میں امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں پہنچی، امام حسن علیہ السلام لوگوں کے درمیان میں تشریف فرما ہے اور ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ لوگوں کے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے ہیں۔ کہتے امام کی نظر مجھ پہ پڑی، امام خود مجھ سے مخاطب ہوئے، فرمایا حبابہ ہمارے قریب آ جاؤ۔ جب میں قریب گئی میں نے امام کو سلام کیا، وہی سنگریزہ نکالا، وہی پتھر نکالا۔ میں نے فرمایا مولا یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر میرے مولا نے مجھے سند عطا کی تھی، امام کی شناخت بتلائی تھی۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے بھی اپنی انگوٹھی لی اور اس کے بعد اس پہ دوسری مہر ثبت کر دی، یعنی امام حسن نے بھی امامت کی جو نشانی تھی اس پتھر کے اوپر وہ نشان بنا دیا انگوٹھی سے۔ کہتی میں نے رکھ لیا، وقت گزرتا گیا، اب میں پہنچی امام حسین کی خدمت میں۔ امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں تھے، مدینہ منورہ میں تھے۔ امام مجھ سے مخاطب ہوئے، فرمایا حبابہ جو کچھ پہلے دیکھ چکی ہو وہی کافی ہے یا ابھی بھی ضرورت ہے؟ کہتی مولا اطمینان قلب کے لیے، اپنے پاس برکت کے لیے رکھوں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی پھر اپنی انگوٹھی نکالی، امامت کی مہر ثبت کر دی۔ حبابہ کہتی ہیں اب میں ضعیف ہو چکی تھی، زمانہ آ چکا تھا امام زین العابدین علیہ السلام کا، یعنی سید سجاد کا زمانہ۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ اب میری عمر 113 برس ہو چکی تھی امام زین العابدین کے زمانے تک۔ میں امام زین العابدین کی خدمت میں پہنچی، میں نے جا کر کے مولا کی جب میں خدمت میں گئی تو سید سجاد نماز میں مشغول تھے۔ کہتی میں بیٹھی رہی، امام کی نماز طولانی ہوئی، میں نے تصور کیا کہ اب شاید امام سے ملاقات نہ ہو سکے گی۔ بس اچانک امام کی نماز تمام ہوئی اور امام نے میری طرف دیکھا، بس امام کا دیکھنا تھا۔ نہ جانے سید سجاد نے کیا جملے ارشاد فرمائے، اپنے ہونٹوں کو حرکت دی کہ اچانک میری جوانی پلٹ آئی۔ اللہ اکبر، 113 برس کی ضعیفہ جوانی میں تبدیل ہو گئی، اس کی جوانی پلٹ آئی۔ کہتی پھر میں نے سید سجاد سے میں مخاطب ہوئی، مولا نے بھی مہر ثبت کر دی۔ عزیزان گرامی سید سجاد نے حبابہ والبیہ کی جوانی پلٹائی اور اس کے بعد تاریخ نے لکھا پھر 5ویں امام سے ملاقات کی، وہی مہر لگوائی۔ 6ٹھے امام کا زمانہ دیکھا، 7ویں امام کا زمانہ دیکھا، 8ویں امام کا زمانہ دیکھا۔ 8ویں امام کی شہادت کے بعد بھی 4 ماہ تک زندہ رہی۔ علماء نے لکھا اس کے بعد حبابہ کا انتقال ہوا، جناب سید سجاد نے حبابہ والبیہ کی جوانی پلٹائی۔ تصور عزیز و تعجب نہ کرنا، اس لیے کہ میرا مولا تو وہ ہے، ولی خدا وہ ہے جس کا تصرف حیات و ممات پہ قبضہ ہے، جس کو چاہے شفا دے دے، جس کو چاہے جھولی بھر دے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ اس لیے کہ روایتوں نے سید سجاد سے متعلق ایک جملہ اور بھی لکھا ہے، علماء نے ایک واقعہ اس انداز میں لکھا ہے۔ تاریخ نے بتلایا کہ ایک شخص تھا جو بلخ کا رہنے والا تھا۔ بلخ
ایک جگہ ہے وہ بلخ سے جاتا تھا حج کرنے کے لیے، مکہ معظمہ جاتا، حج کے فرائض انجام دیتا، لیکن حج کے فرائض انجام دینے کے بعد سند قبولیت حج کے لیے اپنے امام کی زیارت کے لیے جاتا، امام کی خدمت میں حاضر ہوتا سند قبولیت زیارت کے لیے، تاکہ اپنی زیارت کی قبولیت کی سند تو حاصل کرے امام سے۔ اور تاریخ نے یہ منظر لکھا، جب یہ بلخ سے جاتا تھا اور امام سید سجاد کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اپنے شہر سے کچھ سوغات لے کے جاتا، کچھ ہدیے لے کر کے جاتا، اور یہ سلسلہ کئی سال تک چلتا رہا۔ زمانہ گزرتا گیا، ایک دن جناب یہ جو بلخی شخص تھا، ان کی زوجہ نے سوال کیا، اے میرے شوہر، اے چاہنے والے، اے محب اہل بیت، یہ بتلاؤ کہ تم جو ہر سال جاتے ہو یہ تحفے کس کے لیے لے جاتے ہو؟ کہا میں اپنے امام کے لیے لے جاتا ہوں، پہلے حج کے فرائض بجا لاتا ہوں، اس کے بعد امام کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ جاتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، اس خاتون نے ایک عجیب و غریب سوال کیا اپنے شوہر سے کہ تم جو ہر سال تحفے لے جاتے ہو، کیا تمہارے امام نے بھی کبھی تمہیں کچھ عطا کیا ہے؟ ایک مرتبہ اس شخص نے کہا خاموش ہو جا، یہ گفتگو تو گھر میں بیٹھ کے کر رہی ہے، لیکن میرا امام مدینے میں سن رہا ہے۔ اس لیے کہ ولی خدا کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کو ظاہر اور باطن کا علم ہوتا ہے۔ پوری کائنات کے اندر کوئی بھی واقعہ رونما ہو، چاہے وہ خیر پہ مبنی ہو یا شر پہ، اچھا واقعہ ہو یا برا ہو، اس کو اس کا علم ہوتا ہے۔ میرا امام مدینے میں سن لے گا، تو یہاں پر بیٹھی ہوئی گفتگو کر رہی ہے۔ تاریخ نے یہ لکھا، وہ تو خاموش ہو گئی، لیکن اس کے بعد جب حج کا زمانہ آیا، یہی شخص حج کے لیے گیا، حج کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب یہ پہنچا ہے، تاریخ نے لکھا کہ امام نے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا ہوا تھا۔ امام نے اس کو بلایا، اے میرے شیعہ آ جا، بیٹھ جا، اور اس کے بعد امام نے پانی اٹھایا اور فرمایا، اے میرے چاہنے والے، اے میرے شیعہ، میں تیرے ہاتھ دھلانا چاہتا ہوں۔ عزاداروں وہ کانپنے لگا، عزیزان گرامی کا مولا آپ اور مجھ خادم کے ہاتھ دھلائیں گے؟ کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ امام نے اس کو حکم دیا، اس کے ہاتھ دھلائے۔ اس کے بعد اس نے کہا مولا اگر اجازت ہو میں بھی آپ کے ہاتھ دھلانا چاہتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا کاسا تھا، وہ امام کے ہاتھوں پہ پانی ڈالتا جاتا ہے۔ وہ امام کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے، اپنے امام کی زیارت سے مشرف ہو رہا ہے۔ امام نے فرمایا ذرا نیچے دیکھ کیا ہے؟ کہنے لگا مولا پانی ہے۔ امام نے فرمایا ذرا غور سے دیکھ۔ اب جو اس نے دیکھا وہ یاقوت میں تبدیل ہو رہا تھا پانی۔ امام نے دوبارہ فرمایا کہ نیچے دیکھ، کہ مولا وہ یاقوت تھے، اب یہ پانی ہے کہ غور سے دیکھ؟ تو پانی جو گر رہا تھا امام کے ہاتھوں کا دھون، وہ سچے موتیوں میں تبدیل ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ کاسا بھر گیا۔ تاریخ نے یہ منظر لکھا، امام نے فرمایا اے میرے چاہنے والے شیعہ، جب اپنے گھر واپس پلٹ کے جانا تو اپنی زوجہ کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کر دینا اور کہنا یہ مال دنیا میرے امام نے عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مال دنیا مجھے میرے امام نے عطا کیا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا، وہ لے کر کے اپنے گھر پہ گیا۔ میرا امام ولی خدا ہے، توجہ فرمائیے گا، اللہ کی عطا کردہ ولایت ہے میرے امام کے پاس۔ میں اپنے امام کے ہاتھ دھلا رہا تھا، جو پانی گر رہا تھا نیچے وہ سچے موتیوں میں تبدیل ہو رہا تھا۔ تاریخ نے لکھا وہ یاقوت میں تبدیل ہو رہا تھا۔ عزیزوں، جب خاتون نے اتنا مال دیکھا تو بہت خوش ہو گئی کہ گھر میں اتنا مال آ گیا ہے، اور بے ساختہ شوہر سے کہا کہ اب جب اگلے سال آپ جائیے گا تو میں بھی امام کی زیارت کے لیے جاؤں گی۔ جب آپ اگلے سال جائیں گے تو میں بھی امام کی زیارت کے لیے چلوں گی۔ بس یہ جو آخری بات ہے، اور اس کے بعد ربط مصائب۔ تاریخ نے لکھا کہ پھر تیسرا سال آیا، اب یہ حج کے لیے گئے دونوں، پھر امام کی زیارت کے لیے چلے۔ یہ دونوں مدینے کی طرف چلے ہیں۔ باب مدینہ پہ پہنچنے کے بعد اس معظمہ کا انتقال ہو گیا۔ عزیزہ، جو علی کا شیعہ تھا، اس نے زوجہ کو وہیں پہ چھوڑا، اس لیے کہ یہ جانتا تھا اگر اب کچھ ہو سکتا ہے تو امام کی بارگاہ سے ہو سکتا ہے۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام نے استقبال کیا، رونے لگا کہ مولا میری زوجہ یہ چاہتی تھی کہ آپ کی زیارت کرے، لیکن اس کا راہ میں انتقال ہو گیا، میں اس کو چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ تاریخ نے لکھا امام سید سجاد نے ایک مرتبہ مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی، ادھر نماز تمام ہوئی تھی، فرمایا میرے چاہنے والے واپس پلٹ جا کہ تیری زوجہ زندہ ہو گئی ہے اور اسی مقام پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام نے ایک
جملہ اور ارشاد فرمایا میں نے خدا کی بارگاہ میں سفارش کر دی ہے کہ مزید اس کو 20 سال کی زندگی عطا ہو گئی ہے۔ امام کا یہ کہنا تھا، وہ واپس پلٹا، زوجہ بیٹھی ہوئی تھی، خوش ہو گیا، زوجہ کو لینے کے بعد امام کی طرف چلا، پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ معزمہ نے بیان کیا کہ ایک جوان شخص آیا، اس نے ملک الموت کو حکم دیا کہ اس کی روح کو واپس پلٹا دے، میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کر دی ہے۔ بس یہ معزمہ جیسے ہی امام کے گھر میں داخل ہوئی، امام کا چہرہ دیکھنے کے بعد فوراً کہتی ہے یہی تو وہ نوجوان ہیں جو ملک الموت کو حکم دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس کی روح کو واپس پلٹا دے۔ تو عزیزو آپ نے توجہ فرمائی، امام اس کو کہتے ہیں ولی خدا کی شان یہ ہوتی ہے کہ تمام لوگوں کی حیات و ممات اس کے قبضہ قدرت میں ہوتی ہے۔ اس کو ولی خدا کہا جاتا ہے، اس کو امام کہا جاتا ہے۔ تو عزیزوں ولی خدا کے اختیارات پہ شک نہ کرنا، یہ اللہ کی عطا کردہ ولایت ہے جو آل محمد کو خداوند متعال نے عطا فرمائی ہے۔ بہرحال آپ کی خدمت عالیہ میں ولایت کے موضوع پر گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ فضائل اہل بیت، ذکر اہل بیت، ولایت اہل بیت کو انسان نہ پڑھ سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے جناب جبریل جیسا مداح خواں ہونا ضروری ہے جو رسول اور آل رسول کی مداح کرے، ان کے فضائل پڑھے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے، عزیزوں حدیث قدسی کے ذریعے سے۔ بہرحال آج چوتھا مرحلہ ہے۔ عزیزوں میرا دل چاہتا ہے جب کوفے کا تذکرہ فضائل میں ہوا تو مصائب میں بھی کوفے کا تذکرہ ہو جائے، اس لیے کہ کوفے کے اندر وہ کچھ ہوا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، تاریخ کہتی ہے اہل بیت کے ساتھ کوفے میں وہ کچھ ہوا ہے کہ جس کو مدینہ جا کر کے جناب زینب کبھی بھولی نہیں ہیں۔ آپ تصور کریں کہ جب اہل حرم کو قید کر لیا گیا اور برہنہ ناکوں پہ بٹھا کے اس قافلے کو لے کر کے چلے ہیں، عزاداروں تاریخ نے یہ منظر لکھا کہ یہ قافلہ جب کوفے کے قریب پہنچا، باب کوفہ پہ قافلے کو روک دیا گیا۔ اللہ اکبر، باب کوفہ پہ قافلے کو روک دیا گیا۔ ابن زیاد نے ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر کے قافلے کو روک دیا جائے، اس لیے کہ ابھی بازار سجایا جائے گا، تماشا دیکھنے والے آئیں گے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ بازار کوفہ میں علی کی بیٹیاں اس طریقے سے داخل ہوں کہ نامحرموں کا مجمع ہو، شادیانے بج رہے ہوں۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی، باب کوفہ پر روک دیا گیا قافلے کو کہ بازار سجائے جا رہے ہیں۔ باب کوفہ پر جناب زینب کو 2 مرتبہ روکا گیا، ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے روکا تھا، آج یزید کی فوج نے روکا ہے۔ جب علی ابن ابی طالب نے روکا تھا، جب امیر المومنین کوفہ تشریف لائے مدینے سے، باب کوفہ پہ جب اپنی بیٹیوں کو لے کے آئے ہیں تو رکا دیا تھا قافلے کو، اور کوفے کی گلیوں میں ایک اعلان کرا دیا تھا، اے اہل کوفہ آج کوئی گھروں سے باہر نہ نکلے، اس لیے کہ علی کی شہزادیاں آج کوفے میں تشریف لا رہی ہیں۔ اور اہل کوفہ گھروں کے اندر تھے، امیر المومنین نہیں چاہتے تھے کہ میری شہزادیوں کی پرچھائی بھی کوئی نامحرم دیکھے، لیکن آج جب یزید کی فوج نے روکا ہے تو اس لیے روکا ہے کہ تماشا دیکھنے والے جمع ہو جائیں، بازاروں کو سجایا جائے، باجے بجانے والوں کو بلایا جائے۔ عزاداروں مجھے خطبہ نہیں پڑھنا شہزادی کا، تاریخ نے عجیب و غریب منظر لکھا۔ اگلے دن جب صبح کا سورج نمودار ہوا، اس قافلے کو بازار کوفہ میں داخل کیا گیا۔ ارے منظر کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ داخل ہوا ہے، سید سجاد ہیں، کہتے ہیں لوگ چھتوں پر کھڑے ہوئے تھے، کوئی گرم پانی پھینک رہا تھا، کوئی آگ کے انگارے ڈال رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا، ایک جشن کا سما تھا۔ آل محمد تاریخ کہتی ہے سروں کو جھکائے ہوئے کھڑے تھے۔ عزاداروں ایک رسم تھی، 18 گلے تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا جب کبھی کھڑا ہونا چاہتی تھی تو 4 سالہ بچی چیخ کے کہتی تھی پھوپھی اماں میرا دم گھٹ رہا ہے، میرا دم گھٹا جا رہا ہے۔ بحالت رکوع آل محمد شام تک کا سفر طے کرتے ہوئے چلے ہیں۔ عزاداروں جب بازار کوفہ میں قافلہ داخل ہوا
ایک منظر لکھا ہے کہ قافلے کو روک دیا گیا، لوگ رونے لگے۔ جب بی بی نے خطبہ دیا تو بی بی نے فرمایا ہم آل محمد ہیں، اور بعض لوگوں نے اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، کسی خاتون نے چھت سے صدقے کی کھجوریں پھینک دی، آل محمد گریہ کرنے لگے، ارے ہمارے اوپر صدقے کی کھجوریں نہ پھینکو، ہم آل محمد ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ بازار کوفہ کے اندر قافلہ کھڑا ہوا ہے، ایک 4 سالہ بچی آگے آئی کہ جہاں پر پھپھی اماں کھڑی ہوئی تھی، جناب زینب سے مخاطب ہو کے بچی نے ایک سوال کیا، اس لیے کہ بچی سہمی ہوئی تھی، شام غریباں کے بعد ڈری ہوئی تھی، یزید کے تاریخ بتلاتی شمر کے تماچے کھا چکی تھی۔ بچی نے دیکھا کہ مسجد کوفہ کے قریب میں دارالامارہ پر ایک شہید کا سر لٹکا ہوا ہے۔ جناب سکینہ نے کہا پھپھی اماں کیا اس کو بھی میرے بابا کی طرح عالم غربت میں قتل کیا گیا ہے؟ ارے زینب نے جو ہی یہ سوال سنا شہزادی تڑپ گئی کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ میرا بھائی مسلم ہے، ارے یہ تیرا چچا مسلم ہے، اس کو بھی عالم غربت میں مارا گیا۔ عزادارو، جیسے ہی جناب سکینہ نے یہ جملہ سنا یہ آقا مسلم کا لاشا ہے، بچی قریب والے ناقے پہ گئی کہ جہاں پر مسلم کی یتیمہ، اس بچی کی عمر بھی تقریباً 4 سال تھی، رقیہ کے قریب جا کے گلے میں باہیں ڈال دی، بہن رقیہ آؤ تمہیں ہم تمہارے بابا کا پرسہ دے دیں، اس لیے کہ جب ہمارا بابا مارا گیا کبھی شمر نے تازیانے لگائے، کبھی کانوں کے گوشوارے چھینے، ہمیں تمہارے بابا کی خبر رحلت ملی ہے تو ہم تمہیں پرسہ دے دیں۔ اجرکم اللہ۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں دونوں گریہ کرنے لگی، اہل حرم میں کوہرام ہو گیا، زوجہ مسلم بھی ساتھ میں تھی، وہ بھی گریہ کنا تھی۔ ہاں عزیزان گرامی، اب وہ منزل بھی آ گئی، اجرکم اللہ۔ 2-3 منٹ اور مجلس تمام کہ قافلے کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد ملعون تخت پر بیٹھا ہوا ہے، کرسی نشین ہے، تخت کے اوپر کرسی رکھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی اہل حرم کو داخل کیا گیا، ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا بیویوں کا تعارف کرایا جائے۔ کسی نے کہا یہ لیلہ ہے، یہ رقیہ ہے، یہ سکینہ ہے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے یہ کون خاتون ہے جو بیویوں کے جھرمٹ میں ہے؟ کسی نے کہا ہذہ زینب بنت علی، ارے یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ عزادارو آپ سنیں گے، اس ملعون نے کہا خدا کا کیا کہنا کہ اس نے تمہارے بھائی کو ذلیل رسوا فرمایا، نعوذ باللہ۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کڑک لہجے میں گفتگو کی، فرمایا خدا نے قتل نہیں کیا، تم نے قتل کیا ہے، ہم نے تو ہر جگہ پہ خدا کی بہتری دیکھی ہے۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے اس کے بعد جب تعارف ہوا نا، وہاں پر سید سجاد کھڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا یہ کون جوان ہے؟ کسی نے کہا یہ علی ابن الحسین ہے۔ کہنے لگا علی ابن الحسین، کیا تمہیں نہیں مارا خدا بند عالم نے؟ نعوذ باللہ۔ وہ کہتا ہے کہ امام حسین کو خدا نے قتل کیا تھا۔ کسی نے کہا وہ علی اکبر تھے، یہ دوسرے فرزند امام حسین کے۔ عزادارو، جیسے ہی سید سجاد نے اس سے کلام کیا، اس سے برداشت نہ ہوا، تلوار لے کے آگے بڑھا کہ سید سجاد کو قتل کر دے۔ عزادارو، جناب زینب آگے آ کے کھڑی ہو گئی، اے ظالم پہلے زینب کو ختم کر، اس لیے کہ وہ ایک ہی تو ہمارا سہارا ہے، اس کو بھی تم قتل کرنا چاہتے ہو۔ اجرکم اللہ۔ تاریخ بتلاتی ہے جب تعارف ہونے لگا، عزادارو تمام بیویاں کھڑی ہیں۔ اب یزید یہ چاہتا ہے ابن زیاد کہ ان کو زندان کی طرف بھیجے، اس سے پہلے اس کی قید کے اندر جناب مختار ثقفی موجود تھے۔ اس نے حکم دیا کہ مختار کو زندان سے نکالا جائے۔ عزادارو، لوگ کہتے ہیں کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوا تو پھر یہ افراد کہاں تھے جو مولا کے چاہنے والے تھے کوفے میں؟ ان کو زندان میں معلوم ہی نہ تھا کہ حسین ابن علی کی شہادت ہو گئی ہے، وہ زندان کے اندر قید کر لیے گئے تھے۔ ایک مرتبہ بیویاں کھڑی ہوئی ہیں، تمام شہداء کے سر موجود ہیں۔ عزادارو، جناب مختار کو زندان سے نکالا گیا۔ جب جناب مختار کو زندان سے باہر لایا گیا، میں کیسے وہ چیزیں پیش کروں؟ جیسے جناب مختار آئے، کسی نے کہا سلام نہیں کیا آپ نے اپنے امیر کو، کہا میرا امیر حسین ابن علی ہے، اتنا کہنا تھا۔ طنزیہ لہجے میں ابن زیاد نے کہا مختار بہت غرور ہے تم کو، اپنے آقا حسین سے ملاقات
برباد کرنا چاہو گے؟ مختار تڑپ گئے، فرمایا تیرا یہ نجس دربار اور میرا آقا حسین یہ کیسے ممکن ہے کہ مختار دیکھنا چاہو گے؟ عزادارو ایک مرتبہ ابن زاد نے حکم دیا، وہ تشت لایا گیا جس میں سر امام حسین رکھا ہوا تھا، جیسے ہی پردہ ہٹایا مختار نے سر سید الشہداء کو دیکھا، ایک مرتبہ جلال آ گیا۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے مختار کی ہتھکڑیاں قریب تھی کہ ٹوٹ جائیں، مختار چاہتے ہیں کہ ایک تلوار پہ ہاتھ میں لیا، ایک شخص سے تلوار چھینی کہ ابن زاد کو قتل کر دیں، ارے پیچھے سے کسی لاغر نے ہاتھ رکھا، چچا مختار قتل نہ کیجئے گا۔ فرمایا آپ کون ہیں؟ کانا علی ابن الحسین، میں سید سجاد ہوں۔ عزادارو فوراً مختار نے کہا آقا حسین کیا ہوئے؟ کا قتل کر دیے گئے۔ مختار نے پوچھا جب آقا حسین قتل ہوئے چچا عباس کہاں تھے؟ کا مختار قتل کر دیے گئے۔ کا بھیا اکبر کہاں ہیں؟ کا قتل کر دیے گئے۔ مولا نے کہا مختار کب تک پوچھے گا؟ ایک مرتبہ عزادارو سید سجاد نے کہا چچا مختار نظروں کو نیچے رکھیے، میں تنہا نہیں آیا، ارے میرے ساتھ نبی کی بیٹیاں برہنہ سر کھڑی ہوئی ہیں۔ اجرکم اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ Hussein, 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 رو کے پوچھتی ہے بانو شاہ زمن سے، 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 کڑی الجوا کی میاں، کڑی الجوا کی میاں، کڑی الجوا کی میاں، کس طرح لائے رن سے، رو کے پوچھتی ہے بانو شاہ زمن سے، انسانیت کی دنیا تڑپی لگا جو نام، انسانیت کی دنیا تڑپی لگا جو نام، بچے نے مسکرا کے، بچے نے مسکرا کے، بچے نے مسکرا کے اگلا لہو دہن سے، رو کے پوچھتی ہے بانو شاہ زمن سے، جھولا جو خالی دیکھا رو کر سکینہ بولی، جھولا جو خالی دیکھا رو کر سکینہ بولی، اماں ہمارے اسر
اصغر اب تک آئے رن سے رو کے پوچھتی ہے مانو جائے دمن سے صغران خط لکھا ہم سب مصطفیٰ کو صغران خط لکھا ہم سب مصطفیٰ کو کیا یوں بھی روٹھتے ہیں بھی روٹھتے ہیں کیا یوں بھی روٹھتے ہیں بھائی کہیں بہن سے رو کے پوچھتی ہے بانو جائے دمن سے افسوس شہ کی میاں گڑیا پڑی ہے رن میں افسوس شہ کی میاں گڑیا پڑی ہے رن میں دونوں جہاں کمالے جہاں کمالے دونوں جہاں کمالے محروم ہے کفن سے رو کے پوچھتی ہے مانو جائے دمن سے مہمان بلا کے پیاسا سبتے نبی کو مارا مہمان بلا کے پیاسا سبتے نبی کو مارا ایسے سلوک کوئی ایسے سلوک کوئی ایسے سلوک کوئی کرتا ہے بے وطن سے رو کے پوچھتی ہے مانو جائے دمن سے بے چین ہے سکینہ اور سانس رک رہی ہے بے چین ہے سکینہ اور سانس رک رہی ہے اللہ گلا شکینے گلا شکینے کلا شکینے باندھا ہے یوں رسل سے رو کے پوچھتی ہے بانو جائے دمن سے برے نمار ظالم سجا دینا تبا کو برے نمار ظالم سجا دینا تبا کو ایک گل یہی ہے باقی ایک گل یہی ہے باقی ایک گل یہی ہے باقی گلزار پنجتن سے رو کے پوچھتی ہے مانو جائے دمن سے دربار میں تڑپ کر بیٹی ندا پکارا دربار میں تڑپ کر بیٹی ندا پکارا روتا ہوا سرے شہر روتا
شہ وطن سے رو رو کے پوچھتی ہے دمن سے گھڑیل جوا کی میاں گھڑیل جوا کی میاں گھڑیل جوا کی میاں کس طرح لائے رنگ سے آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایک بار اور سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے اپنے مومنین اپنے اپنے مرحومین کے لیے صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین ابن سید الوسین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا حسن مجتبی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خصوصاً سیدی و مولا یا بالفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا اخت کا زینب و ام کلثوم و بنت کا سکینہ، السلام علیکہ یا سائر شہداء کربلا جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس و مدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.